قدیم زمانے کی بات ہے کہ ہندوستان کی سرزمین پر پہاڑوں کی گود میں ایک خوبصورت اور خوشحال شہر بسا تھا جس کا نام شاہ پور تھا۔ مگر اسی شہر کے بیرونی کنارے پر، جہاں شہر کی رونقیں ختم ہو کر ویرانی شروع ہوتی تھی، ایک ٹوٹی پھوٹی جھونپڑی میں احمد نامی ایک لکڑہارا رہتا تھا۔ احمد کا نام سنتے ہی جنگل کے پرندے سہم کر شاخوں میں چھپ جاتے اور بستیوں کے لوگ اپنا راستہ بدل لیتے۔ وہ ایک سخت جان، پتھر دل اور بے رحم انسان تھا۔ اس کی کلہاڑی کی دھار کبھی کند نہیں ہوتی تھی اور آنکھوں میں کبھی نمی نہیں آتی تھی۔ اس کا قد لمبا تھا، رنگ دھوپ میں جھلس کر تانبے جیسا سرخ ہو گیا تھا اور مونچھیں گھنی تھیں جو اس کے چہرے کو اور بھی خوفناک بنا دیتی تھیں۔ احمد جنگل کے ان ہرے بھرے درختوں کا بھی بے دریغ قتل کر دیتا تھا جو صدیوں سے پرندوں کو گھونسلے اور جانوروں کو سایہ اور پناہ دے رہے تھے۔ اسے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں تھی کہ اس کے کاٹے ہوئے درختوں کے ساتھ کتنے گھونسلے زمین پر گرتے اور کتنے معصوم چوزے بے موت مارے جاتے۔ اس کا صرف ایک ہی مقصد تھا، زیادہ سے زیادہ لکڑی کاٹنا اور اسے شہر کے سب سے امیر اور لالچی تاجر ملک زبیر کو بیچنا۔ زبیر ایک انتہائی چالاک، مکار اور ظالم آدمی تھا۔ وہ ریشمی لباس پہنتا، سر پر تلاتی پگڑی سجاتا اور بازاروں پر اپنی حکمرانی جمائے بیٹھا تھا۔ وہ ہمیشہ مزید دولت کی ہوس میں مبتلا رہتا اور لوگوں کو دباتا رہتا۔ ایک دن صبح سویرے، جب سورج کی پہلی کرنیں ابھی میناروں کو چھو نہیں تھیں اور پرندے چہچہا رہے تھے، احمد اپنی بھاری بھرکم کلہاڑی کندھے پر رکھے گھر سے نکلنے کو تیار تھا۔ اس کی بیوی فاطمہ، جو ایک انتہائی نیک دل، صابر اور اللہ سے ڈرنے والی خاتون تھی، فجر کی نماز ادا کر کے مصلی لپیٹ رہی تھی۔ فاطمہ کے چہرے پر مفلسی اور غم کی گہری لکیریں کند تھیں، مگر اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا نور جھلک رہا تھا، امید کا نور جو کبھی ختم نہ ہوتا۔ احمد، سنو نا، فاطمہ نے دھیمی اور لرزتی ہوئی آواز میں پکارا۔ آج جنگل کی طرف مت جاؤ، کل رات میں نے ایک بہت برا خواب دیکھا ہے۔ پورا جنگل آگ کی لپٹوں میں گھرا ہوا تھا اور تم اس آگ کے بیچ میں پھنسے ہوئے تپ رہے تھے۔ اللہ کے واسطے آج کا دن گھر پر ہی گزارو۔ احمد، جو اپنی پرانی چمڑے کی جوتیوں کے تسمے کس رہا تھا، فاطمہ کی بات سن کر حقارت بھری ہنسی ہنسا۔ اس کی ہنسی میں ایک ایسا طنز تھا جو فاطمہ کے دل کو چیر کر رکھ دیتا تھا۔ خواب؟ تم عورتوں کے پاس ان وہموں، خیالوں اور خوابوں کے سوا اور ہے ہی کیا؟ احمد نے کلہاڑی کی دھار کو انگوٹھے سے پرکھتے ہوئے کہا۔ اگر میں ان خوابوں کے ڈر سے گھر بیٹھ گیا تو شام کو چولہا کیسے جلے گا؟ اور وہ جو اندر والے کمرے میں کھانس کھانس کر مر رہا ہے، اس کے لیے دوا کہاں سے آئے گی؟ اس نے اندر والے کمرے کی طرف اشارہ کیا جہاں ان کا 8 سالہ بیٹا یوسف بستر پر پڑا کرہا رہا تھا۔ یوسف پچھلے کئی مہینوں سے ایک عجیب اور لا علاج بیماری میں مبتلا تھا۔ اس کی سانسیں اکھڑتی جا رہی تھیں، بدن کمزور ہو چکا تھا اور حکیموں کی تمام دوائیں بے اثر ثابت ہو رہی تھیں۔ یہ بیماری اور غربت ہی احمد کی بے رحمی کی سب سے بڑی وجہ تھی، جس نے اسے وقت سے پہلے بوڑھا اور سخت دل بنا دیا تھا۔ اسے لگتا تھا کہ اگر دنیا نے اس پر رحم نہیں کیا تو وہ دنیا پر رحم کیوں کرے؟ اس کا دل پتھر ہو چکا تھا۔ اللہ مالک ہے، وہ کوئی نہ کوئی راستہ ضرور نکال دے گا، فاطمہ نے دوپٹے کے کونے سے نم آنکھیں پوچھتے ہوئے کہا۔ مگر ان ہرے بھرے درختوں کو مت کاٹو جو پھل دیتے ہیں اور پرندوں کو سایہ دیتے ہیں۔ حکیم صاحب کہتے تھے کہ بد دعا صرف انسانوں کی نہیں لگتی، بے زبان درختوں، پرندوں اور جانوروں کی بد دعا بھی لگتی ہے، اور وہ بہت بری طرح لگتی ہے۔ بد دعا اور دعا سب امیروں کے چونچلے اور بہانے ہیں، احمد نے غصے سے گھورتے ہوئے کہا۔ ملک زبیر کو آج سندل کی مضبوط اور پرانی لکڑیوں کی سخت ضرورت ہے۔ اس نے منہ مانگی قیمت دینے کا وعدہ کیا ہے۔ اگر آج خالی ہاتھ لوٹا تو یوسف کی دوا تو دور کی بات، ہم دانے دانے کو محتاج ہو جائیں گے اور شاید چولہا بھی نہ جل سکے۔ اتنا کہہ کر احمد نے فاطمہ کی طرف دیکھے بغیر دروازہ کھولا اور باہر نکل گیا۔ ٹھنڈی صبح کی ہوا نے اس کا استقبال کیا، مگر اس کے دل کی گرمی اور سختی کم نہ ہوئی۔ وہ تیز قدموں سے وادی خاموش کی طرف چل پڑا، جنگل کا وہ خطرناک اور پراسرار حصہ جہاں پرانے شکاری بھی جانے سے کتراتے تھے۔ کہا جاتا تھا کہ وہاں درختوں میں روحیں بستی ہیں اور راستہ بھٹک جانا موت کو دعوت دینے کے برابر ہے۔ شاہپور کے بازار سے گزرتے ہوئے احمد کو ہر طرف زندگی کی چہل پہل دکھائی دی۔ حلوائی تازہ مٹھائیاں سجا رہے تھے، عطر خروش شیشیاں جما رہے تھے، لوگ خریداری میں مصروف تھے، مگر احمد کی نظریں صرف اپنے راستے پر تھیں۔ اچانک ملک زبیر کھڑا دکھائی دیا۔ وہ ریشمی شیروانی اور قیمتی پگڑی پہنے اپنے منشی کو ڈانٹ رہا تھا۔ احمد پر نظر پڑتے ہی اس کے چہرے پر مکار مسکراہٹ پھیل گئی۔ آؤ آؤ احمد میاں، میں تمہارا ہی انتظار کر رہا تھا۔ یاد ہے نا، آج مجھے سب سے پرانی اور مضبوط لکڑی چاہیے۔ شاہی محل کے نئے دروازے بن رہے ہیں اور سلطان کو معمولی لکڑی پسند نہیں آتی۔ اور ہاں، سنا ہے اس جنگل میں نایاب جانور بھی ہیں۔
اگر کوئی ایسا جانور ملا جس کی کھال قیمتی ہو تو اس کا بھی سودا کر لیں گے۔ احمد نے ادب سے نہیں بلکہ پیشہ ورانہ انداز میں سر ہلایا اور بغیر کچھ کہے آگے بڑھ گیا۔ اس کی آنکھوں میں لالچ کی چمک آ گئی تھی۔ جنگل میں داخل ہوتے ہی فضا یکدم بدل گئی۔ شہر کا شور، دھواں اور چہل پہل پیچھے چھوٹ گئی اور اس کی جگہ خشک پتوں کی سرسراہٹ، جنگلی ہواؤں کی سائیں سائیں اور دور کہیں جانوروں کی آوازیں لینے لگیں۔ احمد بغیر رکے، بغیر تھکے جھاڑیوں کو کلہاڑی سے کاٹتا آگے بڑھتا گیا۔ پیاس اور تھکن سے گلا خشک ہو رہا تھا مگر قدم نہ رکے۔ وہ جانتا تھا کہ جتنا گہرائی میں جائے گا اتنی ہی اچھی اور قیمتی لکڑی ملے گی۔ دوپہر ہوتے ہوتے وہ جنگل کے اس حصے میں پہنچ گیا جہاں سورج کی روشنی بھی بمشکل زمین تک پہنچتی تھی۔ یہاں درخت شالاکائی تھے، تنے موٹے اور لمبے، جڑیں زمین سے باہر نکلی ہوئیں جیسے اکھڑی ہوئی ہوں۔ ہوا میں ایک عجیب سی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ اچانک ایک عجیب سی آواز سنائی دی، نہ کسی جانور کے رونے کی، نہ کسی پرندے کی چیخ کی، بلکہ ایک سریلی مگر درد بھری پکار، جیسے کوئی بانسری بج رہی ہو مگر اس میں دھن کے بجائے کراہٹ اور دکھ ہو۔ احمد ٹھٹک گیا۔ اس نے کلہاڑی مضبوطی سے پکڑی اور آواز کی سمت آہستہ آہستہ بڑھا۔ جھاڑیوں کو ہٹاتے ہوئے سامنے کا منظر دیکھ کر اس کی سانسیں حلق میں اٹک گئیں۔ ایک چھوٹے سے جھرنے کے کنارے ایک سنہری شیر جال میں پھنسا ہوا تڑپ رہا تھا۔ یہ کوئی معمولی شیر نہ تھا۔ اس کی کھال سورج کی کرنوں کی طرح سنہری تھی، اس پر سرخ رنگ کے یاقوت جیسے دھبے چمک رہے تھے۔ یا خدا، یہ کیا بلا ہے؟ احمد نے خود سے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ اتنی عمر ہو گئی جنگل چھانتے ہوئے مگر ایسا جانور آج تک کبھی نہ دیکھا۔ اگر یہ ملک زبیر کے پاس لے گیا تو وہ اس کے بدلے مجھے اتنا سونا دے گا کہ میری 7 پشتوں کو حرام مل جائے گا۔ لالچ کا ایک سیلاب اس کے دماغ میں امڑ آیا۔ اس نے کلہاڑی کمر میں کھوسی اور ایک مضبوط رسی نکالی۔ وہ دبے پاؤں شیر کی طرف بڑھا۔ شیر نے اسے اپنی طرف آتے دیکھ لیا۔ اس نے بھاگنے کی کوشش کی مگر شکاری کا جال بہت مضبوط تھا۔ جتنا وہ تڑپتا جال اتنا ہی کستا جاتا۔ احمد اب بالکل قریب پہنچ چکا تھا۔ اس کے چہرے پر وہی ظالمانہ مسکراہٹ تھی جو پرندوں یا چھوٹے جانوروں کا شکار کرتے وقت لایا کرتا تھا۔ بس اب تیرا کھیل ختم ہو گیا۔ تیری یہ سنہری کھال اور یہ عجیب شیر میری قسمت بدل دیں گے۔ جیسے ہی احمد نے شیر کو پکڑنے کے لیے ہاتھ بڑھایا، ایک حیرت انگیز واقعہ پیش آیا۔ شیر نے اپنی بڑی بڑی بھیگی ہوئی آنکھیں اٹھائیں اور احمد کی آنکھوں میں سیدھا دیکھا، اور پھر ایک انسانی آواز میں وقار اور ٹھہراؤ کے ساتھ بولا، رک جاؤ انسان، میں نہ جن ہوں نہ روح، میں وادی نور کا محافظ ہوں۔ مجھے شکار کرنا تمہارے لیے تباہی لائے گا۔ مجھے آزاد کر دو، اسی میں تمہاری بھلائی ہے۔ احمد کا ڈر پل بھر میں غائب ہو گیا اور اس کی جگہ پھر وہی لالچ نے لے لی۔ اس نے سوچا کہ یہ جانور اسے ڈرا کر بھگانا چاہتا ہے۔ ایک بولنے والا شیر، اس کی قیمت تو ملک زبیر اور بھی زیادہ دے گا۔ احمد نے گرجتے ہوئے کہا، مجھے بے وقوف مت سمجھ، میری بھلائی اسی میں ہے کہ میں تجھے بازار میں بیچ دوں۔ میرے گھر میں میرا بیٹا مر رہا ہے، کھانے کو دانہ نہیں ہے۔ تیری آزادی میرے بیٹے کی جان نہیں بچا سکتی۔ شیر نے بڑے افسوس اور دکھ سے احمد کو دیکھا۔ تم غلط سوچ رہے ہو، رزق موت بانٹنے سے نہیں، زندگی بانٹنے سے ملتا ہے۔ اگر تم مجھے چھوڑ دو گے تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہاری وہ سب سے بڑی مراد پوری ہوگی جس کی تمہیں ضرورت ہے، مگر اگر قید کیا تو تم وہ سب کھو دو گے جو تمہارے پاس بچا ہے۔ احمد ایک پل کے لیے رکا۔ اس کے ذہن میں فاطمہ کا چہرہ، یوسف کی کھانسی اور گھر کی غربت گونج اٹھی۔ کیا وہ اس عجیب جانور کی بات مان لے؟ مگر اگلے ہی لمحے ملک زبیر کی سونے کی تھیلیوں کی کھنک اس کے کانوں میں گونجنے لگی۔ وعدے تو سب کرتے ہیں، مجھے نقد چاہیے۔ احمد نے فیصلہ کر لیا۔ اس نے جھپٹا مارا اور شیر کے پاؤں رسی سے باندھ دیے۔ شیر نے مزاحمت نہ کی، خاموش ہو گیا، مگر آنکھوں سے ایک آنسو ٹپکا جو زمین پر گرتے ہی چمکدار موتی بن گیا۔ احمد کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ دیکھا تو جادوئی ہے۔ خوشی سے پاگل ہو کر شیر کو کندھوں پر لادا اور شہر کی طرف چل پڑا۔ شام گہری ہو چکی تھی جب احمد ملک زبیر کی عالی شان حویلی کے دروازے پر پہنچا۔ حویلی میں روشنیاں جگمگا رہی تھیں اور اندر سے ساز کی آوازیں آ رہی تھیں۔ دربان نے دروازہ کھولا اور احمد کی حالت دیکھ کر چونک گیا۔ کندھے پر سنہرا شیر چمک رہا تھا۔ ملک صاحب کو خبر کرو، احمد وہ لایا ہے جو کسی بادشاہ نے نہ دیکھا۔ کچھ دیر میں ملک زبیر دیوان خانے میں بیٹھا تھا۔ شیر زمین پر بندھا پڑا تھا۔ ملک کی آنکھیں لالچ سے چمک رہی تھیں۔ وہ اٹھا اور شیر کے گرد چکر لگانے لگا۔ سبحان اللہ، یہ تو پرانے قصوں والا سنہرا شیر ہے۔ اس نے 50 سونے کے سکے دیے۔ احمد کا دل زور سے دھڑکا۔ اتنا سونا زندگی میں کبھی نہ دیکھا تھا۔ گھر لوٹا تو رات ہو چکی تھی۔ فاطمہ، دروازہ کھولو۔ سکے چارپائی پر الٹے۔ کھنک سے جھوپڑی گونج اٹھی۔ دیے کی روشنی میں سونا جگمگا رہا تھا۔ یہ سب کہاں سے؟ فاطمہ گھبرا کر بولی۔ کوئی غلط کام تو نہیں کیا؟ غلط؟ یہ ہماری قسمت ہے، احمد ہنستے ہوئے بولا۔ جنگل میں جادوئی سنہرا شیر پکڑا، ملک کو بیچ دیا۔ اب یوسف کا علاج ہوگا، نیا گھر لیں گے، بادشاہوں سے زندگی گزاریں گے۔ فاطمہ کے چہرے پر خوشی کے بجائے خوف آ گیا۔
जादुई जानवर इस जालिम मलिक को बेच दिया। गैबी चीजों से छेड़छाड़ अच्छी नहीं होती, बुरा अंजाम होता है। इसी लम्हे अंदर से दिल दहला देने वाली खांसी की आवाज आई। यूसुफ की हालत अचानक बिगड़ गई। बदन तप रहा था, वो बड़बड़ा रहा था। बाबा, वो रोशनी मुझसे कह रही है सब खत्म हो रहा है। यूसुफ बेहोश हो गया। अहमद के हाथ पांव फूल गए। मैं हकीम लाता हूं, अब पैसा है। वो सिक्के लेकर बाहर भागा। रात के अंधेरे में तेज आंधी चली, आसमान पर काले बादल घिराए, बिजली कड़की। गिरता पड़ता हकीम के घर पहुंचा, सिक्के कदमों में डाल दिए। बेटे को बचाओ। हकीम झोपड़ी पहुंचा, नब्ज टटोली, कुछ देर खामोश रहा, फिर सर हिला दिया। बहुत देर हो गई अहमद, बच्चा इस दुनिया में नहीं रहा। अहमद को लगा जैसे आसमान गिर गया हो। नहीं, पैसा है, देखो सोना। पागलों की तरह सिक्के लाश पर फेंकने लगा। उठ यूसुफ, तेरे लिए लाया हूं। फातिमा ने हाथ पकड़ लिया, आंखें भर आईं। मैंने कहा था ना, गैबी चीजों से छेड़छाड़ ना करो। शेर ने खबरदार किया था, सब खो दोगे। गम और पछतावे की आग ने अहमद को जला दिया। वो रात भर लाश के पास बैठा रहा। सिक्के सांप और बिच्छू नजर आने लगे। सुबह यूसुफ को दफनाया, लोग चले गए। शाम को जुनून सवार हुआ। ये सब मलिक और मेरे लालच की वजह से है। अगर शेर आजाद कर दूं तो शायद अल्लाह माफ कर दे। वो कुल्हाड़ी उठाकर हवेली की तरफ दौड़ा। रात का सन्नाटा दहशत बन चुका था। कदम खामोशी को चीर रहे थे, आंखों में पशेमानी की आग जल रही थी। हवेली में जश्न था। मलिक ने सुनहरे शेर की नुमाइश के लिए रईसों को बुलाया था। बाहर मशाले, अंदर साज और शराब। दरबान धक्कों को धकेल देकर अंदर घुसा। दीवान खाने में रेशमी कालीन, कीमती फानूस। रईस मसनदों पर बैठे थे। शेर लोहे के पिंजड़े में कैद था। चमक मधम, आंखें उदास, मगर नीली रोशनी अब भी थी। अहमद चीखा, मेरा शिकार वापस दे दे मलिक। मलिक हंसा, अरे पागल लकड़हारे, अब और भीख मांगने आया है? 50 सिक्के कम पड़ गए। अहमद ने फर्श पर थूका, भीख नहीं, अपना ईमान वापस लेने आया हूं। तेरी दौलत ने मेरा घर उजाड़ दिया, मेरा बेटा मार डाला। कुछ मेहमानों के दिल दहल गए, मगर मलिक का दिल पत्थर था। हर एक का वक्त मुकर्रर है, मेरा या सोने का कसूर क्या? दफा हो जा। अहमद चिल्लाया और पिंजरे की तरफ लपका। मलिक गुस्से से बिफर गया। पकड़ो, बोटियां काटकर कुत्तों को डाल दो। मुहाफिज तलवारें खींचकर लपके। अहमद ललकारा, कुल्हाड़ी घुमाई। जख्मी हुआ मगर पिंजरे तक पहुंच गया। शेर ने सर उठाया, चीख मारी। आवाज दिल दोस्त थी। शीशे चटक गए, फानूस टूट गए, भगदड़ मच गई। अहमद ने ताला तोड़ा, शेर बाहर निकला। उसने अहमद के जख्म चाटे, दर्द कम हुआ, नई ताकत आई। मलिक ने तलवार उठाई, अगर मेरा ना हुआ तो किसी का नहीं। अहमद ने रोका। शेर ने सींगों से नूर की शुआ निकाली, मलिक की आंखों में लगी। वो अंधा होकर गिर पड़ा। पूरा दालान सफेद रोशनी में डूब गया। दोनों हवेली से भागे, पीछे चीखे और बर्बादी। जंगल की सरहद पर रुके। अहमद जख्मी था। शेर इंसानी बोली में बोला, तुमने जान पर खेलकर आजादी लौटाई, कफ्फारा अदा हुआ। मगर मलिक सिर्फ लालची ताजिर नहीं, काले पहाड़ के जादूगरों से उसका ताल्लुक है। मैंने नूर इस्तेमाल किया तो उन्हें खबर हो गई। अब शहर महफूज नहीं, वादिये नूर चलते हैं, जहां इंसान का कदम मना है मगर रास्ता मुश्किल है। अहमद ने शहर की धुंधली रोशनियां देखी, वहां सिर्फ गम और पछतावा था। अब कोई नहीं सिवाय फातिमा के। वो शहर पर सवार हुआ, हवाएं कानों में सीटियां बजाती रहीं। नीचे जमीन छोटी लगने लगी। छलांग लगाकर वादी में दाखिल हुए। वादी जन्नत थी। मिट्टी से कस्तूरी की खुशबू, घास मखमल, दरख्तों पर शीशे जैसे फल, सितारों की तरह चमकते, नदियां दूध और रोशनी की, परिंदे अल्लाह अल्लाह की हमद गाते। शेर बोला, यहाँ सुकून है, यहाँ सिर्फ तौबा करने वाले आते हैं। अब चश्माए हयात जाना है, दिल साफ होगा तो शायद वो मिले जिसकी उम्मीद ना हो। गार में हकीम अब्दुल्लाह थे, सफ़ेद दाढ़ी, नूरानी चेहरा। तुम्हारा इंतजार था अहमद, गुनाहों की मुआफ़ी चाहते हो तो सबसे कीमती चीज़ कुर्बान करो। अहमद ने सोचा, घर बेटा सब छूट गया। हकीम ने कुल्हाड़ी की तरफ इशारा किया, ये तुम्हारे तकब्बुर, ताकत और माजी की निशानी है। इसे छोड़ दोगे तो निहत्थे हो जाओगे। अहमद ने कुल्हाड़ी दरिया में फेंक दी। वो घबराया, मगर फातिमा की बात याद आई, अल्लाह को पुकारो। वो सजदे में गिर पड़ा, रो रो कर तौबा की, मैं गुनहगार हूँ, माफ़ कर, बेटे से मिला दे। सच्चे आंसू गिरे तो रोशनी फैल गई, परछाइयाँ गायब हो गईं। दूसरे किनारे पर यूसुफ सफ़ेद लिबास में मुस्कुराता खड़ा था। अहमद लिपट गया, रूहों का मिलाप। वक्त गुजरा, अहमद बाबा अहमद कहलाए, बूढ़े हुए, सफ़ेद दाढ़ी। आखिरी वक्त आया तो पूरा जंगल रोया। जनाजे पर हज़ारों परिंदे साया किए हुए थे और सबसे आगे सुनहरा शेर दोस्त को अलविदा कहने चल रहा था। ये थी अहमद लकड़हारे की दास्तान, जो सिखाती है कि सच्ची बहादुरी और ताकत रहम, तौबा और फितरत की हिफाजत में है। लालच तबाह करता है, मोहब्बत बचाती है। जिंदगी मुख्तसर है, लालच से बचें, रहम करें, तौबा करें और फितरत का ख्याल रखें। अल्लाह हम सबको अच्छा इंसान बनाए और दिल नर्म रखे। आमीन।